السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ارادہ بالکل بھی نہیں تھا ریئیکشن دینے کا، مگر کچھ ایسے حالات نظر آنے لگے کہ بولنا ہی پڑ رہا ہے۔ ستارہ کی کمیونٹی کو دیکھا تھا میں نے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اور سمیرہ صاحبہ کی مدد سے کیس کر دیا سیم پر، اور پھر میں نے ان کی کمیونٹی بھی اور لائف بھی تھوڑی سی نظر سے گزری سیم کی بھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس بات کا فیصلہ میں چاہتی ہوں کہ ہو، اور جب یہ بات آگے جائے تو ساری پول پٹیاں کھلیں گی اور پاکستان زندہ باد، پاکستان میں قانون زندہ ہے، اس طرح کی باتیں تھیں۔ اور میری ویڈیو جو ہے وہ یہیں پر ہی پڑی رہیں گی، میں اسے نہیں چھپاؤں گی، اور باقی لوگ بھی ان ویڈیوز کو نہیں چھپائیں، چاہے کہ وہ سیکنڈ میرج ہو، چاہے کہ وہ صدمہ صاحبہ کی بکواسیات ہو۔ تو یہ ان کا کہنا تھا۔ پھر سمیرہ صاحبہ کی، سمیرہ عزیز صاحبہ کی بھی وہاں پر کمیونٹی تھی، انہوں نے بھی وہی کچھ ڈالا تھا جو ستارہ نے لگایا تھا، اور لیکن اس پیجز کو ذرا مدھم دھندلا سا کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تمام تر جب میں چیزیں دیکھ رہی تھی تو ساتھ میں کچھ لوگوں کی میں چیزیں بھی دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو ستارہ کے ریلیٹیوز بڑے خوش نظر آ رہے تھے، جس میں بی کی بیگم بھی ہے۔ تو مجھے اور یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر مجھے بہت ساری باتیں ستارہ کے لیے ہی بری لگنے لگ گئی ہیں، اور ستارہ کے ہی مجھے فکر ہو گئی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ستارہ کیوں اس طرف جا رہی ہیں، کیوں اپنے آپ کو مشکل میں پھنسا رہی ہیں۔ کہیں بلکہ کہیں نہیں، سچ مچ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ستارہ کے کاندھے پر بندوق رکھ کے تو نہیں چلائی جا رہی ہے۔ یعنی کہ سمیرہ عزیز نے بتایا کہ یہ جو تھی سیم مجھے بہت برا کہتی تھی، اور میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ہو رہی تھی۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، کیونکہ ان کو اپنا کرنا تھا۔ پھر یہ کہ بہت خوش ہیں بی کی بیگم بھی کہ انہوں نے بڑا ستایا تھا، آپا بھی بہت روئی تھی، اور فلاں بھی، اور یقیناً نونو کا نام کھل کے نہیں رہ سکتی ہیں، کیونکہ نونو کو ناکوچ چنے چبوائے تھے سیم نے۔ تو یہ چیزیں جب ہوتی میں دیکھ رہی ہوں تو ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ ستارہ کے کاندھے پر سب نے بندوق رکھ کے فائر شروع کر دیے ہیں سیم پر۔ سیم کو میں یہ نہیں کہوں گی سیم نے نہیں کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو لازم بات انہوں نے باتیں کی ہیں، انہوں نے اپنے لائیو لگائی ہے، اور لائیو لگا کہ کئی گھنٹے تک کی لائیووں میں سب کو بھی بولنے کا موقع دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں کی طرح تو نہیں رہی ہیں جیسے کہ ایٹرز گالم گلوچ دیا کرتے تھے اور آخری حدوں تک چلے جاتے، لیکن کافی مطلب یہ کہ بولا بھی گیا ہے، اب اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ستارہ کو جن لوگوں نے گندا کیا تھا، جن لوگوں نے برا بولا تھا، ان میں سے کوئی بھی اس وقت ہے نا نہیں بولا ستارہ کے لیے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور نہ ستارہ نے ان کے لیے کچھ آواز اٹھائی۔ ایک کیسز وغیرہ کی باتیں چلی کہ نونو پر کیس اور ہاروق پر کیس، اور یہ کیس اور وہ کیس، اور کیس سعودیہ تک جائے گا، اس طرح کی باتیں ہوئی، لیکن کام کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہاروق گیا بھی تھا، جھوٹی ایک سچی کہانی تھی، یہ مجھے نہیں معلوم، تو واپسی میں اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے دباؤ ڈال کے بیان لیا گیا تھا۔ تو جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئی تھی کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک ڈرامہ تھا۔ تو یعنی کہ ستارہ نے جس سے بھی کام کروایا، یا کوئی بھی ستارہ کو پریشر کر کے کام کرواتا، اس میں ستارہ جو تھی انٹرسٹڈ نہیں تھی، اور جو کرنے والا بھی اکیلا خالی کیسے انٹرسٹڈ ہو سکتا تھا۔ میں بات کر رہی ہوں طاہرہ ظہیر کی، تو وہ کیسے اکیلی ہو سکتی تھی؟ انہوں نے جتنی بھی ہو سکتا ہوگا اپنے طور پہ کی، اور چونکہ ستارہ کو اس کی امی بڑا وہ کرتی ہیں، کنٹرول کرتی ہیں، تو انہوں نے منع کر دیا کہ نونو کے خلاف بھی نہ کرو، صدمہ کو بھی کچھ نہ کہو، تو لہٰذا ستارہ پیچھے ہٹ گئی، اور پھر ستارہ نے کیسز وغیرہ سے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ سنا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جہاز کے خلاف بھی ہوا تھا کیس، لیکن اس کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ جو اب یہ چلی ہے رویت یعنی کہ سیم کے بارے میں، تو خالی سیم تو نہیں ہے نا، بہت سارے ریئیکشنسٹ ہیں، ہیٹرز ہیں، جو کہ بکواسیات کی آخری حدود تک چلے جاتے ہیں ستارے کے بچوں کو، اور کس کو نہیں کہتے ہیں، وہ بہت ہی گھٹیا کرتے ہیں۔ اور میں سب کہتی ہوں کہ اس وقت کہ ان سب کے سردار جو ہیں وہ صدمہ اور نونو ہیں۔ تو صدمہ نونو کیوں بچے ہوئے ہیں؟ صدمہ نونو جب تک، پہلی بات تو یہ کہ میں یہ دوسری بات پہ بھی آؤں گی جو کہ کاندھے پہ ستارے کے بندوق رکھی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ستارہ آپ نے کیوں نہیں صدمہ پہ اور نونو پہ کیس کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ کیوں نہیں ان کو اس بات پہ راضی کرتی ہے کہ کم از کم اگر وہ کیس کو افورڈ نہیں کر سکتی، نہ آپ کرنا چاہتی ہے کیونکہ آپ کی ممی
منع کر رہی ہیں تو کم سے کم آپ یہ تو کریں کہ آپ ان سے کہیں کہ معافی تلافی کی ایک تو ویڈیو لگاؤ، دوسرا ہی کہ وہ اس ویڈیو کو ہائڈ کرو جس میں تم نے الزام لگایا تھا۔ تو یہ کیوں نہیں ستارہ کر رہی ہیں؟ جب ستارہ اتنا کچھ کر سکتی ہیں، جب سمیرہ عزیز سے ان کی بھی دوستی بھی ہو چکی ہے اور سمیرہ عزیز کی صدمہ سے بھی دوستی ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں کہتی کہ سمیرہ عزیز کے ذریعے سے ہی کہ وہ صدمہ کو راضی کرے کہ صدمہ ایک ویڈیو بنائے معافی تلافی کی، اور صدمہ جو ہے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے جو اس نے اپنے چینل پر رکھ چھوڑی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ستارہ جب نہیں کرتی ہیں اور پھر ستارہ ایک بندی کی طرف جاتی ہیں، جو کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ دودھ کی دھلی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان سے بڑی بڑی غلطیاں کرنے والے اور جو گندگی کا بیج بونے والی دو لیڈی نونو اور صدمہ جب بچی کچی رہ جاتی ہیں، یعنی بچی بچی رہ جاتی ہیں، تو پھر ان پر ہاتھ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ایک کو کریں گی ختم، دوسرا زندہ ہو جائے گا، دوسرے کو کریں گی تیسرا زندہ ہو جائے گا، کیونکہ اصل مین جڑ، یعنی کہ اگر آپ پودا ہے نا، پودے کو جڑ سے نہیں اکھاڑیں گی، اس کی جڑوں کو اگر وہ مطلب پنپنے والا ہوا تو وہ پھر کوپلے پھوڑ دے گا اور بڑا تناور بن جائے گا۔ اور آپ تنہ کاٹتی رہیں گی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک سے جڑوں کی بیخ کنی نہیں کریں گی۔ تو جڑ ہے صدمہ اور نونو، تو اس پر کیوں نہیں ہاتھ صاف کیا جا رہا؟ اس وقت ستارہ کو چاہیے تھا کہ اسی سمیرہ عزیز صاحبہ کو بولتی کہ صدمہ سے یہ کام کروا دے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ اس طریقے سے وہ اور ان کے بچے مزید ٹرولنگ سے، بدنامی سے بچ جائیں گے اور ایک وہ صاف شفاف سی ولاگرز کی حیثیت سے رہیں گی۔ لیکن ستارہ نے یہ اعلیٰ کام نہیں کیا، اور ستارہ میں لگتا ہے کہ دوسروں کے کہنے میں بہت جلدی آ جاتی ہیں، ستارہ دوسروں کی پٹی میں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، ستارہ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو سب لوگ ہیں جو اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس نے کہا، اس نے کہا، اور اب اس وقت سمیرہ جو دوسری والی سمیرہ نے بی بی کی بیگم بہت خوش ہو رہی ہیں، اس کو اپنی آپا کی رونے کی فکر ہے، اس کو یقیناً اپنے نونو کا نام نہیں لے رہی، اس کی بھی بڑی فکر ہے، لیکن اس کو ستارہ کی کبھی بھی عزت کی فکر ہوئی نہیں۔ اس کے بی کا بھی ہمارے سامنے جو صدمہ سے بات کر رہا تھا، جس میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے چینلز ہیں، ہمیں اس کی پرواہ ہے، لیکن ستارہ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صدمہ اٹھے، نونو اٹھے، کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھے اور ستارہ کی کردار کشی کر لے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو اپنے چینل کی پرواہ ہے۔ ہمارے چینل جو ہماری ہر ڈرامی کی وجہ سے ہمارے کو پیسے کما کے دے رہے ہیں، تو وہ ہمیں اس کی پرواہ ہے، ہمیں ستارے کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ آج اس کی بیوی بہت خوش ہو رہی ہے، بہت مطمئن ہے اور بہت چاہ رہی ہے کہ سخت سے سخت سزا ملے۔ بھائی واہ، کیا کہنے ہیں آپ کی جناب کے، آپ کو تو صدمہ کو کروانی چاہیے تھی نا سزا، آپ کو ستارہ کا ساتھ اس وقت دینا چاہیے تھا، ستارہ سے کہنا چاہیے تھا کہ ستارہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم چلو آگے بڑھو، اس گندگی کی بیخ کنی کرو۔ لیکن ان لوگوں تو انجوائے کیا، کیونکہ جب وہ ستارہ بدنام ہوگی تو وہ ان کے رشتہ دار ہیں اور وہ ان سے بھی زیادہ ننگے دھنگے ہو کر کے اپنے چینل کو چلائیں گے اور یہ ستارہ سے شارٹ آؤٹ لیں گے اور پھر یہ اپنے ڈالرز اپنے گھروں میں بھریں گے اور کنجوس مکھی چوس بڑھتے ہی چلے جائیں گے، ہمیشہ کے فقیر نظر آئیں گے۔ تو یہ ان کا جو مدعا تھا اس وقت انہوں نے نہیں کہا، لیکن اب یہ خوش ہو رہی ہیں، یعنی صاف بات ہے کہ سمیرہ عزیز صاحبہ جو ہیں وہ کیس کر رہی ہیں، تو ستارہ بھی ان کی بات میں سن رہی ہیں اور مل جل کے کرے جا رہے ہیں کیس۔ تو یہ سب کے سب ستارہ کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہے، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ ستارہ یہ بات سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی وجہ سے کیس ہو رہا ہے، وہ خود کر رہی ہیں، تو سب سے پہلے اپنی بہن صدمہ اور نونو پر کریں اور کلیئر صاف شفاف کریں۔ کیس نہیں کریں تو معافی نامہ تیار کروا لیں، یہ تو کروا لینا، یہ آپ کیوں دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں سمیرہ عزیز کی نیت پہ بالکل بھی شک نہیں کر رہی ہوں، بے شک کہ انہوں کو غصہ آیا ہوگا، ان کے بارے میں کہا گیا ہوگا، تو پھر اس وقت اپنا نہیں ستارہ کو گھسڑنا تھا کہ میرے ماں باپ میرے بچوں کو گالیاں دی گئی، ایک سائڈ میں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ جب آپ اپنی بہن پر، اپنی بھانجی پر، کزن بھی ہے نونو، اس پر نہیں کر رہی مقدمہ، اس سے معافی تلافی نہیں کروا سک رہی ہیں، بہت ڈھیر سارے ہیٹرز گند بلا بکے جا رہے ہیں، ان کو آپ نہیں چپ کروا سک رہی ہیں، تو پھر اس وقت اس جو جرنلسٹ ہے، یہ بھی میں کہتی ہوں وہ ریئیکشنسٹ ہے، اگر یہ غلط بھی کہہ رہی تو اس کو بھی آپ چھوڑ ہی ڈالیں، جیسے اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، اس پہ ہی کیوں؟ تو آپ یہ اپنے آپ کو کیوں کر رہی ہیں؟ ہر ایک کو اپنا اپنا خود ہی مدعے کو حل کرنا چاہیے۔ اس وقت سمیرہ عزیز کو اپنا جو ان کے بارے میں سیم نے کہا ہے تو ان سے ان کی ہی تعلق ہونا چاہیے، ان سے انہی کا کیس ہو، کچھ بھی ہو وہ انہی سے تعلق ہونا چاہیے، ستارہ سے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ستارہ کو اس وقت کیس کرنا ہی نہیں تھا۔ یہ جو بھی کچھ ہے، کیس ہے، نوٹس ہے،
جو بھی کچھ ہو رہا ہے اسے نہیں ستارہ کو اپنا ہاتھ پاؤں وہاں پر ڈالنے چاہیے تھے، کیونکہ صرف اور صرف ستارہ کو آج بھی لوگ یوز کریں گے، ستارے کے کاندھے پہ بندوق رکھیں گے، خوش ہوں گے ستارے کے ریلیٹیو۔ بیوی تو خوش ہوتی ہوئی نظر آ ہی گئی ہے، صدمہ بھی خوش ہو رہی ہوگی، کیونکہ ان سبوں کو سیم نے ناکو چنے چبوائے تھے۔ بعد میں سیم جو ہے ستارہ سے ناراض ہو گئی اور پھر ستارہ کو اور اس کے بچوں پر ہلکی پھلکی بات کی ہے، لیکن ستارہ پر کافی باتیں کی ہے، ساجد صاحب پہ کی ہے تو خیر بعد میں کی ہے، لیکن اس سے پہلے ان خاتون سے پہلے جو گندگی کر رہے تھے لوگ، کرتے رہے جو لوگ، جن کی وجہ سے آج بھی ستارہ کو سانس نہیں لیا جاتا، جس کے ستارہ آج بھی ایک کریکٹر لیس عورت بنائی دی جاتی ہے، وہ جو تھے جن پر جو کہ گناہ گار تھے، جو کہ ذمہ دار تھے، ان کو کیوں کھلی چھوٹ؟ ستارہ کو چاہیے کہ پہلے ان کو اپنے طور پر آپ کو کرنا ہے تو صدمہ پہ کریں، صدمہ کے ساتھ ساتھ نونو پہ کریں، نونو کے بعد آپ ان تمام اس کا ساتھ دینے والوں پر کریں، اور پھر جا کر کے ضرور کریں ان پر بھی، سیم پر بھی، لیکن پہلے آپ اپنا قبلہ درست کریں، سیدھ رکھیں، یہ نہیں کہ کسی کی بھی بہکائی میں کسی کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور پھر اپنے کاندھے پر بندوق رکھواتی ہے اور ٹھش ٹھش شروع ہو جاتی ہے، ساری گالیوں کا، سارے بد دعاؤں کا اور ساری برائی کا جو توپوں کا رخ ہوتا ہے وہ ستارہ کی طرف ہو جاتا ہے، باقی سارے معصوم بن جاتے ہیں، سارے شریف بن جاتے ہیں، سائڈوں میں ہو جاتے ہیں، ان کو تو بیچارے اب ریئیکشنسٹ ہلکا پھلکا ہی بول دیتے ہیں تو بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ ان پہ کوئی اب اثر نہیں پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن ستارہ پہ ضرور پڑ رہا ہوتا ہے، اس کے بچوں پہ ضرور پڑے گا، کیونکہ جب اس کی ماں کو گندا کیا جائے گا، اس کے باپ کو گندا کیا جائے گا تو پھر پڑھنا ہی پڑھنا اثر ہوگا بچوں پہ، تو لہٰذا یہ چیز جو ہے مجھے ستارہ کے لیے کہنی تھی کہ پلیز برائے مہربانی آپ سبیرہ عزیز کو کرنے دیں، ان کا اپنا ہے میٹر، وہ اپنا میٹر ضرور سولو کرے، ان کو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ ایک پڑھی لکھی لیڈی ہیں اور ماشاءاللہ سے پی ایچ ڈی ہیں اور اتنی سمجھدار ہیں کہ انہوں نے ایوارڈز لیے ہوئے ہیں، وہ بہت اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ اپنی چیز کو، اپنے کیس کو خود لڑ سکتی ہے، خود ڈیل کر سکتی ہے، لیکن ستارہ کو اس وقت یہ مدعا نکال کے کہ میرے ماں کو، میرے باپ کو، میرے بچوں کو اور مجھ کو بولا گیا، اب برداشت نہیں کروں گی، تو یہ نہ کرے، کیونکہ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دیتا ہے اور جب ہم خود صبر کرتے ہیں تو اللہ خود ہی اچھے سے بدلہ لے لیتا ہے، تو آپ کو کیوں ضرورت ہے، جب آپ کا صبر پہلے سے سلامت تھا تو کیوں بے صبری ہو گئی، کیوں برداشت آپ کی نکل گئی ہاتھوں سے آپ کے، کہ آج آپ لوگوں کے مطلب اپنے لوگوں کے ذریعہ بن رہی ہیں، لوگ آپ کو یوز کر رہے ہیں، اب بڑی خوش ہو رہی ہیں بیوی کہ ان کی بہن کا بدلہ ہوگا، نند کا بدلہ لیا جائے گا اس لیڈی سے، تو ان پہ بھی شرم کا مقام ہے، ان کے اوپر بھی بڑے بدتمیز لیڈی ہیں وہ بھی، کہ جب اپنی بہن ستارہ کے اوپر بات کی تو آپ چپ تھیں، آپ کو صرف اپنی بہن فاطمہ ہی نظر آتی ہے، اپنی نند نونو ہی نظر آتی ہے، مگر ستارہ تو ایک یوز کرنے کی چیز ہے جس سے آپ لوگ شارٹ آؤٹ لیتے ہیں، جس کے گھر میں جا کے آپ کھابا کھاتے ہیں، جس سے آپ لوگ گدوں کی طرح اس کو نوچتے ہیں اور پھر معاشرے کے سامنے پھینک دیتے ہیں اس کو، کبھی بھی آپ لوگوں نے کلیئر نہیں کرنے آتے، اتنا کچھ بہت سارے ریئیکشنسٹ ہیٹرز وہ کہتے ہیں کہ کوثر جو ہے وہ نہیں ہے سوتن، تو یہ سب بھی سنانے کے لیے جو کیا گیا ہے وہ بھی صدمہ ہی تھی، اور چپ کے رہ کر تمام ریلیٹیو جو بکواس چپ کر کے سن رہے تھے وہ خاموش ساتھ دے رہے تھے صدمہ کا، انہی نے یہ بیج بویا کہ لوگ سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ کوثر جو ہے وہ بیوی نہیں ہے مطلب ساجد صاحب کی، تو یہ چیزیں جو ہے نا ستارہ پتنی کب سمجھیں گی۔ اب میں جب بولتی ہوں، میں بات کرتی ہوں تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بڑی لگی ہوئی ہے، اور وہ بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ میں کس کی طرف بات کر رہی ہوں، میں ستارہ کے فیور میں کر رہی ہوں کہ اس کی ہیٹ میں یا اس کی مخالفت میں ستارہ کے فیور میں ہی بات کرتی ہوں، مجھے ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی کہ ستارہ جو ہے وہ کہیں مشکل میں نہ پھنس جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں سے بہت اچھی ہے ستارہ، بہت ساری چیزوں میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جیسے وہ کرتی ہے، اور جیسے وہ اور بھی باتیں اس کی اچھی ہے، وہ اتنی اچھی باتیں لگتی ہیں مجھے کہ میں اس کو نہیں چاہتی کہ وہ پھنسے، وہ ان لوگوں کے کسی کے بھی کام آئے کہ جو لوگ صرف اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بلکہ میں چاہتی ہوں کہ ستارہ نے جو بھی جو نے اس کے اوپر گندگی کا چھیٹے ڈالے، اس چھیٹوں کو دھونے میں وہ اہم کردار ادا کرے، وہ ایک مضبوط بنے اور جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے اس چیز کو، پوری کوشش کرے، اور پھر باقی اللہ مالک ہے، تو یہ مجھے کہنا تھا، اور باقی
مجھے کچھ خاص چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. آگے جا کر اگر کہ یہ سچ مچ ہوگا تو یقیناً دونوں سائڈ کے لوگ اچھے سے رکھے ہوں گے پروف وغیرہ، تو پروف کی یہ جو ہوگی چیزیں یہ چلیں گی آگے. اور اچھا میڈیا ٹرائل بھی ہوگا، یہ کہا ہے سمیرہ عزیز نے کہ میڈیا ٹرائل بھی ضروری ہے. تو یعنی کہ ان کا میڈیا ٹرائل بھی شروع ہو چکا ہے اور دو طرفہ سے ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا. اب دیکھتے ہیں سیم کس حد تک اس کو دباؤ کو برداشت کر پاتی ہیں. باقی ہے کہ میں ستارہ کو یہی کہوں گی کہ پلیز 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 اس مدعے سے آپ تو ہے نا یا تو طریقے سے کریں کام یا پھر ہٹ جائے اور دوسروں سے اپنے آپ کو مت یوز ہونے دیں. آپ اپنی جو اتنی پیاری سے آپ ولاگنگ کرتی ہیں اس کو جاری رکھیں اور اللہ آپ کو ہر مشکل سے بچائے. آمین ثم آمین. تو جناب آپ کو میرا ریئیکشن کیسا لگا؟ اچھا لگا تو لائک کر دیجیے گا، نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. خوش رہیے اور مسکراتے رہیے. اللہ حافظ.